پشاور ہائی کورٹ کا متوقع پرو پی ٹی آئی فیصلہ آ گیا، جس میں بلہ پارٹی کو واپس دے دیا گیا۔ ناظرین، پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے پارٹی کو ریلیف تو مل گیا ہے، مگر شاید یہ عارضی طور پر ہوگا، کیونکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کیس بڑی مضبوط بنیادوں پر لڑا اور یہ فیصلہ دیا کہ پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں رولز کو فالو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا انتخابی نشان واپس لیا گیا۔ مگر آج پشاور ہائی کورٹ نے اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے، جو کہ یقیناً الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کا مجاز ہے، نہ کہ پشاور ہائی کورٹ۔ ناظرین، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ان تمام کالا بازیوں سے آہستہ آہستہ مذاق بنتی جا رہی ہے، اور جہاں عدالت اور جج دیکھ کر پہلے ہی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، جیسا کہ کچھ روز قبل دیکھا بھی گیا کہ جب تاریخ میں پہلی مرتبہ پشاور ہائی کورٹ کے دروازے رات کو کھولے گئے، لیکن بدقسمتی سے یہ دروازے کسی مظلوم اور معصوم کو انصاف دینے کے لیے نہیں، بلکہ عوام کو 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر اکسانے والی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل کو ضمانت دینے کے لیے کھولے گئے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والی اس لاڈلی یوتھنی کو انصاف دینے کے لیے عدالت عالیہ کے دروازے کسی اور نے نہیں، بلکہ سرٹیفائیڈ امرانڈو چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے خود کھولے۔ موصوف اس دوران چھٹی پر تھے اور اسلام آباد میں مقیم تھے، لیکن ان کو اس زور سے انصاف آئی کہ وہ شدید دھند زدہ رات کے گھپ اندھیروں میں اسلام آباد سے پشاور پہنچ گئے۔ عدالتی عملے، ایڈوکیٹ جنرل آفس اور پولیس حکام کو بھی بلا لیا، اور اپنے ریمارکس میں منصف اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ایک خاتون عدالت میں بیٹھی ہے جو کہ پشتون روایات کے خلاف ہے، اگر کسی کو انصاف نہیں دے سکتے تو کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر اس کے بعد موصوف نے زرتاج گل کو راداری ضمانت دیتے ہوئے مصوفہ کو باحفاظت ڈراپ کرنے کا حکم بھی دیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ زرتاج گل نہ تو پختون ہے اور نہ ہی اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ پی ٹی آئی کے کیس میں برق رفتاری سے انصاف بانٹنے والے چیف جسٹس کے زیر سایہ صوبے کے چھوٹی عدالتوں میں اس وقت 2,81,264 کیسز زیر التوا ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 3 لاکھ افراد اور ان کے خاندانوں کی آنکھیں ایسے برق رفتار انصاف کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ترس رہی ہیں۔ ان کیسز کے علاوہ جسٹس ابراہیم کی اپنی عدالت میں تقریباً 50,000 کیسز زیر التوا ہیں، لیکن موصوف کی نہ تو پختون غیرت جاگتی ہے اور نہ ہی ان لاکھوں خواتین اور بچوں کی پرواہ ہے جو کہ ان کیسز میں تاخیر کی وجہ سے انصاف سے محروم ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ صرف ایک زرتاج گل نہیں جس پر پشاور ہائی کورٹ مہربان ہے، بلکہ اس عدالت کی جانب سے اب تک پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے پاکستان بھر سے کئی اشتہاری ملزمان ضمانتیں کروا چکے ہیں، جن میں صرف پنجاب سے 105 اشتہاری ملزمان شامل ہیں۔ گلزار، ثاقب اور بندیال کے باقیات چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان عدالت عالیہ کو پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی دفتر کے طور پر چلاتے ہیں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنماؤں کے لیے انصاف کی خصوصی سیل جاری ہے۔ جج ابراہیم خان نے ببانگ دہل خود کو ایک عمرانڈو جج مان بھی لیا ہے اور انصاف کا اعلانیہ قتل عام کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جانبدار انصاف بانٹ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر اس یوتھی جج کا کلاس فیلو اور گرائی ہے، اور صرف یہی ایک وجہ ہے کہ اس نے اسد کیسر کو ماورائے قانون اور آئین تمام کیسز میں بلیک گیٹ ضمانت دے دی، اور ساتھ میں یہ حکم بھی دیا کہ اس کے دوست کو مزید کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ موصوف کے اس حکم کو سپریم کورٹ نے رول کر کے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ ناظرین، پشاور ہائی کورٹ کے آج کے اس فیصلے کے بعد اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ سے ہی امید ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بحال کریں گے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔